ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ تیجے کا یا سویم کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کا ترکہ ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم میت کے وارث نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں کھا سکتے ہیں. دیکھیں دونوں جواب بالکل غلط ہیں اور خواہ کی اپنی تک بندی میں لائی گئی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو تیجہ ہے 40واں 10واں 20واں یا عرس ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، کیا ہیں یہ اصل میں ایصال ثواب کے لیے مختلف اوقات مخصوص کیے گئے ہیں، یہ ان کے نام ہیں. مثلا فوت ہو جاتا ہے کوئی تو ہم تیسرے دن جو ہیں سب جمع ہو کر رشتہ دار میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو سویم کہہ دیتے ہیں. 10ویں دن ہو تو 10واں، 20ویں دن ہو 20واں، 40ویں دن ہو تو 40واں. اس طرح سال کے بعد ہے عام آدمی کی برسی کہلاتی ہے اور بزرگان دین کا عرس کہلاتا ہے. تو یہ چونکہ ایصال ثواب کا قصد ارادہ ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. اب رہا اس کا کھانا جو ہے یہ ضمنی شے ہوتی ہے، یاد رکھیں. کوئی یہ دعوت نہیں دیتا کہ مر گیا ہے تیسرے دن کھانا رکھا ہے اس کا، نہیں، تیسرے دن سویم رکھا ہے. اور سویم کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب کا اہتمام. پھر چونکہ مہمان آتے ہیں اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہمارا عرف ہے، ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پہ کسی خاص کمیونٹی کا الگ عرف ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تیجے یا 40ویں وغیرہ میں آتے ہیں تو وہ کھانا سب کے لیے بنایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جائے. اگر ایسا ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جاتا اور اس کو تبھی پتہ چلے گا کہ بنانے والا واضح کر دے کہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، ایسی صورت میں امیر اس میں سے نہیں کھا سکتا. کھائے گا تو دل سیاہ پڑے گا. اور اگر خود گھر والا کہہ دیتا ہے میں نے سب کے لیے بنایا، جو رشتہ دار آئیں، امیر ہوں غریب ہوں مڈل کلاس کے ہوں، سب کھا سکتے ہیں، اور ہمارا عرف یہی ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ذرا یہ اس میں آ جائے جو ان کے ذہن میں خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی ترکہ تو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا. یہ اس وقت آپ کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا جب ترکے کے مال سے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بیبی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس سے بعض ہمارے رشتہ دار یہ یا وارث راضی نہ ہوں اور یہ زبردستی ان کے مال کو خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھا رہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر جو ترکہ یہ تیجہ وغیرہ ہوتا ہے کوئی ایک بھائی یا کوئی ایک رشتہ دار اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. زیادہ اگر آپ کو تقویٰ اختیار کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ اس کا پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں. امید ہے کہ یہ جواب ہوگا جی میں کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے پاس سے کرتے ہیں اور بعد میں لینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ بعد میں ترکے میں سے لے گا، ابھی تو وہ سارا خود خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تو غلط ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ترکہ ہم کون سا وارث ہیں، اس کا مطلب اگر آپ وارث ہوتے تو سویم کا کھانا کھا لیتے چاہے وہ دوسرے وارثوں کا حق مار کے تیجہ کر رہا ہوتا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر دوسرے کا حق مار کے تیجہ کرے تو چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وارث ہو، غیر وارث ہو، جس کو معلوم ہے یہ کھانا منع ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے اور آپ ترکے سے ہی یہ کر رہے ہیں تو پھر نابالغ کا مال استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ نفلی چیزیں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہیں اور اس میں نابالغ کا مال نہیں لگا سکتے. جو بالغ ورثہ ہیں وہ اپنی طرف سے اس کو کریں اور بعد میں ترکے میں سے حصہ اپنا لے لیں، یعنی اس کا خرچہ لے لیں اگر چاہیں تو، لیکن یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اگر ایک وارث کرنا چاہتا ہے اور باقی انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ترکے میں سے حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں، پھر وہ اپنی طرف سے کرے پھر ان سے حصہ نہیں لے سکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی تفصیل ہے، 2-3 دفعہ میرا یہ جواب آپ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلے گا اس میں سن لیں تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا.